قیامت کی علامات سے متعلق عقیدہ۔ قیامت سے پہلے قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں، کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کب آئے گی یہ مجھ سے سوال کرنے والا بھی نہیں جانتا اور میں بھی نہیں جانتا۔ پوچھا گیا قیامت کی علامات کیا ہیں تو آپ نے پھر قیامت کی کچھ علامات ارشاد فرمائی، اور قیامت کی علامات کسی ایک حدیث میں مکمل ساری نہیں بیان کی گئیں، بلکہ مختلف وقت میں مختلف احادیث میں مختلف علامات قیامت کو بیان کیا ہے۔ ہم ان تمام علامات کا جس حد تک ممکن ہوا آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ عقیدہ۔ کچھ نشانیوں کو علامات صغرا یعنی چھوٹی نشانیاں کہتے ہیں، کچھ نشانیوں کو علامات کبرا یعنی بڑی نشانیاں کہتے ہیں۔ بعض علامات، بعض نشانیاں یہ چھوٹی اور بعض علامات اور بعض نشانات یہ بڑی ہیں، کوئی چھوٹی نشانیاں کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ عقیدہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر حضرت مہدی علیہ رضوان کی آمد تک ظاہر ہونے والی علامات کو قیامت کی علامات صغرا کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مہدی علیہ رضوان کی پیدائش سے لے کر پہلی بار سور پھونکنے تک ظاہر ہونے والی علامات کو علامات کبرا کہتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کچھ علامات صغرا چھوٹی علامات ہیں اور کچھ علامات کبرا بڑی علامات ہیں، یہ علامت چھوٹی کون سی ہے بڑی کون سی ہے اس کی میں نے کچھ تفصیل عرض کر دی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش سے لے کر حضرت مہدی کے آنے تک، پیدا ہونے تک جو علامات ہوں گی یہ علامات صغرا ہیں، اور حضرت مہدی کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن جو پہلی بار سور پھونکا جائے گا اس وقت تک کی علامات یہ ساری علامات کبرا اور بڑی علامات کہلاتی ہیں۔ عقیدہ۔ علامات صغرا کون کون سی ہیں اس کو ذہن نشین فرمائیں۔ نمبر 1، چرواہے اور کم درجے کے لوگ فخر و نمود کے طور پر اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ نمبر 2، ظلم و ستم عام ہوگا۔ نمبر 3، شرم و حیا اٹھ جائے گا۔ نمبر 4، شراب کو نبیذ یعنی مشروب سمجھ کر پیا جائے گا، ڈرنک ہے بس اور کچھ بھی نہیں۔ نمبر 5، سود کو خرید و فروخت کا نام دے کر کھایا جائے گا، سود کے مال کو بزنس اور تجارت کہا جائے گا۔ نمبر 6، رشوت کو ہدیہ کا نام دیا جائے گا، دیں گے ہدیہ اور کہیں گے ہماری طرف سے، دیں گے رشوت اور کہیں گے ہماری طرف ہدیہ قبول کریں۔ نمبر 7، علم اٹھ جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی۔ نمبر 8، سرکاری خزانوں کو حکومتی لوگ لوٹیں گے۔ حکومتی لوگ کیوں؟ سرکاری خزانے تک عام بندے کی تو پہنچ نہیں ہوتی۔ نمبر 9، زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھا جائے گا، جس طرح ٹیکس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے تو زکوٰۃ کو بھی لوگ بوجھ سمجھیں گے۔ نمبر 10، دین کو دنیا کے لیے استعمال کیا جائے گا، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، مال کے لیے، حب جاہ، منصب کے لیے۔ نمبر 11، شوہر بیوی کی اطاعت کرے گا اور ماں کی نافرمانی کرے گا۔ شرعی مسائل میں یعنی ماں کا حق ضائع کرے گا اور بیوی کا حق ادا کرے گا، بیوی کے حق کو ماں کے حق سے مقدم سمجھے گا اور ماں کے جائز تقاضے چھوڑ کر بیوی کے ناجائز تقاضے پورے کرے گا، وگرنہ بیوی کی جائز ضرورتیں پوری کرنا یہ بیوی کا حق ہے۔ نمبر 12، دوست کو اہمیت دے گا اور باپ سے بے توجہی کرے گا۔
نمبر 13 ذلیل اور فاسق شخص قوم کے سردار بن جائیں گے۔ نمبر 14 گانا گانے والیوں کو عزت اور شہرت ملے گی۔ نمبر 15 مسجدوں میں زور زور سے باتیں ہوں گی۔ نمبر 16 شراب عام ہو جائے گی۔ نمبر 17 اس امت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے۔ نمبر 18 مردوں میں ریشم عام ہو جائے گا۔ 19 جھوٹ کا رواج عام ہو جائے گا۔ ہم غور کریں کہ کیا یہ علامات موجود ہیں اور ان میں سے کوئی ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ عقیدہ، حضرت مہدی کے بعد پہلی مرتبہ سور پھونکے جانے تک کی علامات، یہ علامات کبریٰ ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1 حضرت محمد مہدی علیہ رضوان کی پیدائش۔ حضرت مہدی ظاہر نہیں، پیدا ہوں گے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرت مہدی پیدا ہوں گے۔ نمبر 2 دجال کا خروج، دجال نکلے گا، دجال ظاہر ہوگا۔ نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پر ہیں اور قیامت سے پہلے آسمان سے نازل ہوں گے۔ نمبر 4 یاجوج ماجوج کا نکلنا۔ یاجوج ماجوج یہ جانور ہیں، یہ نکلیں گے، پانی ہڑپ کر جائیں گے، چٹ کر جائیں گے، ہر چیز کو ہضم کر جائیں گے۔ نمبر 5 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ ہر روز سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، جب مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو تو سمجھیں قیامت آ گئی ہے۔ نمبر 6 کوہ صفا سے دابت الارض کا نکلنا اور لوگوں سے باتیں کرنا۔ صفا جو پہاڑی ہے حرم میں، اس پہاڑی کی بات ہو رہی، وہاں سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ نمبر 7 ٹھنڈی ہوا کا چلنا، جس سے تمام نیک لوگ فوت ہو جائیں گے۔ ٹھنڈی ہوا چلے گی اور لوگ اس سے مسلمان فوت ہوں گے، پھر کفر شروع ہوگا۔ نمبر 8 حبشہ کے کافروں کا بیت اللہ کو گرانا۔ نمبر 9 40 دن تک دھواں کا چھا جانا۔ نمبر 10 آگ کا لوگوں کو ملک شام کی طرف لے جانا۔ یہ قیامت کی 10 علامات ہیں جن کو علامات کبریٰ کہا جاتا ہے۔